الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ وہ دانا سبل ختم رسل مولا کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، میرا ساز کرام اور مسجد انصاف پر جلوارہ محترم منصفین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان عقیدہ ختم نبوت سے معنون ہے، اور میں آج کے مختصر وقت میں ختم نبوت کے طویل موضوع پر ایک مفصل اور مدلل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محفل، ختم نبوت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو، بروزی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تائید میرے آقا خود یوں فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک اللبنتی، کہ میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن مجید کی 100 آیات، 200 حدیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت 2 چیزوں سے مزین ہوتا ہے، پہلا ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، اور دوسرا ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ بھی اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لیکن میرے آقا کے کمال منصب نبوت کا اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر میرے آقا خود یوں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیت حلال وحرام، کہ اس آیت کے بعد کوئی احکام ضروری نہ رہا اور کوئی دین بھی ضروری نہ رہا۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامۃ فقط کفر، کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو اسے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ انہی دلائل پر ملا علی قاری شرائع فقہ اکبر میں فرماتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نوح کو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ لیکن جب باری میرے امام الانبیاء کی آئی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پہلا جز بھی بے نقطہ اور دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا کہ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہے۔ اب میں تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ الیوم لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر، الیوم لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو۔ ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، رسوائے جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔